السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے غلامی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آقا نامدار مدینہ تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا، آمینہ کے لخت جگر، عبداللہ کی نور نظر، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلان حق، حضور علیہ السلام پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے تو اسلام کی شوکت کو چار چاند لگ گئے اور کفر کے گھر صف ماتم بج گئی۔ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت تھوڑی تھی اور مسلمان اپنے فرائض کی ادائیگی علی الاعلان نہ کر سکتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دخول یعنی داخل اسلام ہوتے ہی مسلمانوں میں ایک خاص جذبہ پیدا ہو گیا، اور حضرت عمر نے ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم دین حق پر ہیں اور کفار باطل پر، تو ہم اپنے دین کو کیوں چھپائیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین برحق کے ساتھ بھیجا ہے، مجھ سے وہ مجلس کبھی باقی نہیں رہ سکتی جس میں کفر کی مدد کے لیے نہ بیٹھا تھا، مگر اب اسلام کے اظہار و امداد کے لیے ضرور بیٹھوں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس نبوی سے باہر نکلے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ آپ کعبہ کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور کلمہ شریف زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ مشرکین مکہ یہ سن کر آپ پر جھپٹ پڑے اور سب نے مل کر حملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تنہا سب کا مقابلہ کیا اور ان میں سے ایک مشرک کو گرا کر کے اس کے سینے پر چڑھ کر اپنی دو انگلیاں اس کی دونوں آنکھوں میں ڈال دی، اور جو ہی وہ شخص چیخا، تمام مشرکین حضرت عمر کے خوف سے بھاگ لیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے علی الاعلان ہر مجلس میں آواز حق بلند کی اور کفار کو چیلنج دیا کہ جو شخص نبی برحق اور دین حق کی مخالفت کرے گا، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مجلس باقی نہیں رہی جس میں میں نے اعلان حق نہ کر دیا ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کعبہ کی طرف چلے۔ آپ کے آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چلے جاتے تھے اور پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ آپ نے خانہ کعبہ کا اعلانیہ طواف کیا اور مسلمانوں نے کھلم کھلا نماز پڑھی۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ جب حضور علیہ السلام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، یعنی دین حق کو قبولنے کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم جو ہیں دین حق پر ہیں، پر ہم اپنے دین کو کیوں چھپاتے ہیں؟ کیوں چھپا کے ہم چھپ کے رہتے ہیں؟ کیوں چھپا کر ہم نماز پڑھتے ہیں؟ چھپ کر کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں اللہ کی عبادت جو ہے چھپ کر کرتے ہیں؟ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ حالانکہ ہم حق پر ہیں، وہ لوگ باطل پر ہے۔ وہ لوگ جو ہے اعلانیہ طور پر ہر وہ کام کرتے ہیں، پر ہم جو بھی کرتے ہیں چھپا کے کرتے ہیں۔
ایسا نہیں، یہ کہہ کر جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف جا کر طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور چلا چلا کر جو ہے کلمہ شہادت اور کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، چلا چلا کر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ تو وہاں جو مشرکین مشرکین جو ہیں یہ سن کر آپ پر جو ہے جھپٹ پڑے اور آپ پر حملہ کرنا شروع کیا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، وہ جو ہیں ان کو دیکھ کر سب کوئی ڈرتے تھے، ان کا خوف ہر کسی کے اندر تھا۔ اور آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں کہ شیطان بھی ان سے ڈرا کرتا تھا، شیطان بھی ڈرا کرتا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جب بھی کوئی کچھ غلط کرتا، کوئی اسلام کے بارے میں الٹا سیدھا بولتا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولتا، تو حضرت عمر کی تلوار جو ہے اٹھ جایا کرتی تھی، وہ اپنے تلوار سے جو ہے ان کا سر قلم کر دیتا۔ حضرات محترم، شیطان بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کو لگے کہ شیطان مجھ پہ وار کرتا ہے تو عمر کا نام لے لیا کرو، اور جب سو جاؤ تو اپنے پیشانی پر یا اپنے جسم میں کہیں پر جو ہے عمر لکھ دیں، انشاءاللہ شیطان آپ کے نزدیک نہیں آئے گا۔ تو حضرات محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کفار مکہ جو ہے حضرت عمر پر جو ہے حملہ کر دیتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اکیلے یعنی تنہا جو ہیں اکیلا جو ہے ان مشرکوں سے، ان کافروں سے جو ہے مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کافروں میں سے ایک کافر کے سینے پر چڑھ کر جو ہے اپنے دونوں انگلیوں کو ان کے دونوں آنکھوں میں رکھ کر جو ہے حضرات محترم کلمہ شہادت پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے للکارتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں۔ تو جب وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، تو سارے کافر جو ہے ان کی دہشت سے حضرت عمر علیہ السلام یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوف سے جو ہے وہ لوگ ڈر کر بھاگنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بہت ہو گیا، اب جو ہے عمر آپ کا ہے، عمر جو ہے آپ کو جو ہے چھپکے چھپا کے نماز پڑھنے یا دین حق کے بارے میں بتانے کے لیے ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، ایسے اکیلے نہیں رہنے دیں گے، آپ کو جو ہے علی الاعلان دین حق کے جو ہے تبلیغ کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں، کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے ایسی کوئی جگہ باقی نہیں جہاں پر میں اعلان نہیں کیا ہو۔ یہ کہتے ہیں، کہنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے بہت خوش ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یعنی حضرات محترم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی عمر آگے چلتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پیچھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چلتے ہوئے کعبہ شریف کی طرف چل کر کعبہ شریف کے اعلانیہ طور پر جو ہے طواف کرتے ہیں، اور مسلمان کھلم کھلا نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اور یہ ساری برکتیں حضور ہی کی تھی، مگر ان کا ظہور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے ہوا۔ پھر جسے حضرت عمر سے کوئی شکایت ہے تو اسے گویا غلبہ اسلام ہی کی شکایت ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اتنے ان کی خوف جو ہے لوگوں میں اتنی تھی کہ ایک شرابی شراب پیتے پیتے اپنے شراب کے دھن میں وہ جھومتے ہوئے جو ہے شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر جھومتا ہوا پیتا ہوا جو ہے جا رہا تھا راستے سے، لیکن وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی راستے سے آنے لگتے ہیں، وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی بوتل
पीछे छुपा लेता है, छुपा कर बोतल जो है पीछे जो है छुपा कर वो कहता है कि या अल्लाह आज उमर से तू बचा ले, मैं जो है या अल्लाह मैं अपने दिल से तौबा करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी जो है मैं शराब नहीं पीऊँगा। आज उमर की तलवार से मुझे बचा ले, उमर की तलवार और मेरी गर्दन है, इसीलिए या अल्लाह आज उमर की दहशत से, उमर के खौफ से मुझे बचा ले, उमर से मेरी जान को बचा ले। अगर आज तू बचा लेगा तो मैं जो है आज से ही, अभी से ही शराब पीना छोड़ दूँगा। ये कहता है। कहने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस शख्स के नज़दीक आते हैं, आकर पूछते हैं कि पीछे तुमने क्या छुपाई है, दिखाओ। तो वह आदमी कहता है कि ये दूध का बोतल है, इसमें जो है दूध है। तो हज़रत उमर कहते हैं कि जब दूध है तो फिर दिखाओ। तो आदमी जो है डरने लगता है कि नहीं इसमें दूध ही, इस तरह से बातें करने लगता है। आखिरकार वो आदमी दिल में फिर सोचता है कि अल्लाह आज तू उमर से बचा ले, उमर की तलवार से मुझे बचा ले, मैं ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पीऊँगा। ये कहता है। कहकर वो अपना बोतल, शराब की बोतल सामने जब लाता है तो वाकई में उसमें जो है शराब की बजाय दूध रहता है, दूध ही उसमें मौजूद होता है। हज़रत उमर ने कहा कि जब तुम दूध ही पी रहे थे तो फिर छुपा क्यों रहे थे। उसके बाद हज़रत मोहतरम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि आज अगर इसके दूध के बजाय अगर शराब होता तो तुम्हारी सर और मेरी तलवार होती। ये कहकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला आगे निकल जाते हैं और वह शख्स उसी वक्त उस बोतल को ज़मीन पर पटक देता है, यानी दे मारता है, और उसी वक्त जो है शराब पीना छोड़ देता है। तो हज़रात मोहतरम, कहने का मतलब यह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई मामूल शख्सियत नहीं है, वो कोई ऐरे गैरे नहीं हैं, हम जैसे नहीं हैं। उनका मकाम बहुत ज़्यादा है हज़रात मोहतरम, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह ताला से मांग कर उनको लिए थे, अल्लाह ताला से मांग कर लिए थे। जो चीज़ मांगा जाता है वो बहुत अजीज़ होता है और उनका मकाम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को हक़ बोलने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ख़ास करके 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान भाई परेशान हाल में हो, उनकी परेशानी को दूर अता फ़रमाए। और हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, अदवाना गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे बोलने में कोई किस्म की गलती हुई हो तो आप मेरी ज़रूर इस्लाह फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।